بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے ایک لمحے کچھ سوچا، پھر غالباً اسی نتیجے پر پہنچا کہ بات تو اب کھل ہی چکی ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے اور وہ خود بھی بزبان خاموشی اپنا جرم تسلیم کر چکا ہے، اس لیے یہ ایک نکتہ بیان کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ سر جھکا کر قدرے شرمندگی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں اسے ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، سب کچھ بالکل غیر ارادی طور پر اور اچانک ہو گیا۔ میں سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں اتفاق سے سب سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ سعید صاحب نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تواضع کے لیے میرے سامنے کچھ چیزیں رکھوا کر خود ادھر ادھر کہیں مصروف ہو گئے۔ سعید صاحب کے ڈرائنگ روم سے گیٹ ایک کھڑکی کے راستے نظر آتا ہے۔ اچانک میں نے بیبی کو، میرا مطلب ہے نشاط کو، اندر آتے دیکھا اور میں اچھل پڑا۔ مجھے معلوم تھا وہ بہت خاص لوگوں کی پارٹی تھی، نشاط وہاں مدعو نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں آدھا پھٹا ہوا کارڈ نظر آ رہا تھا، آدھا چوکیدار نے باہر ہی رکھ لیا تھا۔ یقین تھا کہ وہ کسی اور کے کارڈ پر آئی ہوگی۔ اس پارٹی کا کارڈ کم از کم کسی ایکسٹرا گرل کو جاری نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اتنا تردد کر کے آئی ہے تو کسی خاص وجہ سے آئی ہے اور اس مقصد کا تعلق میرے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اندر آ کر ڈرائنگ روم کی دیوار کے قریب کھڑی ہو کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سعید صاحب کا گھر میرا اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم سے نکل کر کسی کی نظر میں آئے بغیر بغلی راستے سے اس باغ میں لے گیا۔ سعید صاحب کا باغ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کتنا بڑا ہے۔ سوئمنگ پول کے قریب جہاں مصنوعی آبشار سا بنا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کر میں اسے ڈانٹنے لگا کہ وہ وہاں کیوں آئی تھی۔ بہت ضدی لڑکی تھی، اس وقت مجھ سے بھی زیادہ غصے میں بولی۔ اسے میری کہانیوں والے چکر کا بھی پتہ چل چکا تھا، ہونے والے بچے کے تصور سے میں پریشان تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ رات پارٹی میں سوسائٹی اور فلمی صنعت کے بہت بڑے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ ان سب کے سامنے وہ ہر بات کھول کر رکھ دے گی۔ وہ میرے جھوٹے وعدوں سے تنگ آ چکی تھی، اس وقت میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا، وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لان پر اس وقت کوئی نہیں تھا اور اس دور افتادہ گوشے سے ہماری بحث و تمیز کی آوازیں نہیں سن سکا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیسے خطرناک موڑ پر کھڑی تھی۔ ناچار میں نے اس کی ایک ڈوری اٹھائی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ میرے خیال میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ پودوں کو باندھنے کے لیے وہاں نائلون کی اور بھی کئی ڈوریاں پڑی تھیں۔ میں نے اس آبشار سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس کی لاش کے ساتھ باندھ کر سوئمنگ پول میں پھینک دیا۔ میرا خیال تھا کہ لاش بعد میں دریافت ہوگی اور سعید صاحب خود ہی بھگتتے پھریں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پارٹی میں سعید صاحب ترنگ میں آ کر تیراکی کے مقابلے کا بھی اعلان کر دیں گے اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نشاط کی مٹھی میں کوئی کاغذ دبا رہ گیا ہے جس پر کسی کے نام مدد کی درخواست تحریر ہے۔ وہ شرمندہ سے انداز میں خاموش ہو گیا۔ اصل میں تمہیں بہت سی باتیں معلوم نہیں تھیں، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قدرت کی غیبی آنکھ بھی کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دیکھو، میرا لہجہ دوستانہ ہو گیا، ریوالور بھی میں نے جیب میں ڈال دیا۔ میرا تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں جب آیا تو تم بے خبر سو رہے تھے۔ اگر تمہیں ہلاک کرنا ہی میرا مقصد ہوتا تو اسی وقت خاموشی سے گولی مار کر واپس جا سکتا تھا۔ شکل دکھا کر کسی کو ہلاک کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، دلیل اس کے دل کو لگی تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن میرا مقصد محض تمہارا تھوڑا سا خون خشک کرنا بھی نہیں تھا۔ میں اصل میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تمہارے ہاتھوں کوئی نشاط جیسے انجام کو پہنچے۔ تمہیں ہلاک کرنے سے تو نشاط کو یا اس کے باپ کو کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں مل جائے گی۔ مجھے ایک گارنٹی ارینج کر کے دے دو تو میں تمہیں کم از کم اس وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، جب تک تم دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرو۔ میں آپ کو ہر طرح کا وعدہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، گارنٹی میرے اپنے انداز کی ہوگی۔ میں نے کہا، تم وضاحت سے لکھو گے کہ سجاد نسیم سے کس طرح کہانیاں لیتے رہے ہو، کس طرح تم نے نشاط کو دھوکے دیے اور اس
اسے ہلاک کیا، پھر تم لکھو گے کہ ضمیر کی خلش اب تمہیں ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں رہنے دیتی، اس لیے تم خودکشی کر رہے ہو۔ میرا وعدہ ہے کہ یہ تحریر میرے پاس محفوظ رہے گی۔ اس کی صرف 2 شرائط ہوں گی، ایک تو تم سجاد نسیم کو آئندہ ہر کہانی سے ملنے والے معاوضے میں سے آدھا دیا کرو گے اور مصنف کے طور پر اپنے ساتھ اس کا نام بھی دیا کرو گے۔ کہانی بے شک پوری وہی لکھتا رہے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ نشاط والا چکر نہیں چلاؤ گے۔ اگر کوئی تمہیں پسند آ ہی جاتی ہے تو سیدھی طرح اس سے شادی کرو، گھر بساؤ اور شریف آدمی کی طرح زندگی گزارو۔ عیاشی ہی کرنی ہے تو اس کے لیے آوارہ نیم آوارہ عورتیں بہت ہیں۔ کسی معصوم لڑکی کو جھوٹے وعدے کے سہارے مت لوٹنا۔ جس دن بھی تمہارا اس قسم کا کوئی سکینڈل میرے علم میں آیا، اس دن تمہاری وہ تحریر میرے کام آئے گی اور میں سچ مچ تمہیں خودکشی کرا دوں گا۔ مجھے منظور ہے، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ بس تو پھر شروع ہو جاؤ۔ میں نے ریوالور سے اشارہ کیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے رائٹنگ پیڈ اور قلم نکالا اور تکیے سے ٹیک لگا کر لکھنے لگا۔ چند سطریں لکھ کر اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے لکھا نہیں جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے لکھوں، کوئی ربط ہی نہیں بن رہا، شرم کرو۔ میں نے ملائمت سے کہا، تم فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے مصنف ہو، تمہاری تحریر کی بڑی دھوم ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی خجالت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اداکاری کر رہا تھا۔ وہ کسی بات پر شرمندہ ہونا نہیں جانتا تھا۔ اس دنیا میں بعض لوگ اپنی حد سے زیادہ ڈٹائی، بے ضمیری اور بے حمیتی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا پھاڑ کر پھینکا ہوا کاغذ بھی اٹھا لیا تھا اور اس کے ٹکڑوں پر احتیاطاً نظر دوڑا لی تھی کہ اس نے میری ہدایت کے خلاف تو کوئی بات نہیں لکھ ڈالی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس سے چند بے ربط الفاظ کے سوا کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا، لکھو، میں لکھواتا ہوں۔ میں نے لکھوانا شروع کیا اور وہ سعادت مندی سے لکھتا چلا گیا۔ خط مکمل کر کے وہ حیرت سے کبھی خط کی طرف اور کبھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے تو اچھا بھلا رائٹروں جیسا خط لکھوا دیا ہے۔ کیا کریں، جب تم جیسے لوگ رائٹر ہوتے ہوئے 4 جملے ڈھنگ سے نہ لکھ سکیں تو پھر مجھ جیسے بد ذوق اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو اس قسم کی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر خط اس سے لے لیا۔ اس پر اس کے دستخط موجود تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا یار آدمی اتنی آسانی سے میرے چکر میں آ جائے گا۔ میں نے خط حفاظت سے طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اس دوران میں نے ریوالور بھی گود میں رکھ لیا تھا، لیکن اس نے کوئی چالاکی دکھانے یا مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی۔ آدمی بہرحال عقل مند تھا، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس قسم کی کسی کوشش سے بنی بنائی بات بگڑ سکتی ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بات تو بگڑ ہی چکی تھی۔ میں نے حلق سے ایک مخصوص آواز نکالی۔ دوسرے ہی لمحے شبیر اور ٹونی بے آواز طریقے سے دروازہ کھول کر 2 پراسرار سایوں کی طرح اندر آ گئے۔ ٹونی کے ہاتھ میں پرانی رسی کا ایک گچھا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی بلٹ چڑھا دیا اور رسی کا پھندا تیار کرنے لگا۔ شبیر نے بیڈ پر چڑھ کر نصیر نواز کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر اسے اس طرح قابو میں کر لیا کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ گویا چشم زدن میں ہو گیا۔ نصیر کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب اس کی سمجھ میں آیا تب تک وہ بے بس ہو چکا تھا۔ ٹونی نے اس وقت تک پھندا تیار کر کے پنکھے کے کنڈے میں لٹکا دیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کا سٹول بیڈ کے قریب عین پھندے کے نیچے رکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے چودھری صاحب؟ نصیر نواز چیخا۔ اپنے چیخنے کا شوق بھی پورا کر لو میری جان، میں نے ملائمت سے کہا۔ میں دیکھ چکا ہوں، کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہے اور ساؤنڈ پروف ہے۔ شاید تم نے احتیاطاً اسے ساؤنڈ پروف بنوایا ہوگا۔ شاید یہاں تمہارے جال میں پھنسنے والی ایسی لڑکیاں بھی آئی ہوں گی جنہوں نے تمہاری خواہشات کی بھینٹ چڑھتے وقت تھوڑی بہت چونچرا کی ہوگی، مگر ان کی آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا سکی ہوگی۔ تمہاری آواز بھی نہیں جا سکے گی۔ چلی بھی جاتی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ وہ خاصے تانو توش کا آدمی تھا، لیکن شبیر نے اسے بچوں کی طرح اچھال کر بیڈ پر کھڑا کیا، پھر اسٹول پر لال لٹکایا۔ ٹونی نے اس وقت اسٹول پکڑا ہوا تھا۔ نصیر نواز کا چہرہ دہشت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے یک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے نشاط کے گلے میں نائلون کی ڈوری کا پھندا ڈال کر اسے ہلاک کیا تھا۔ تمہیں اس سے ملتی جلتی موت کو سامنے دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے تو
آپ کی ہر شرط مان لی تھی چودھری صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی سی آواز میں بولا۔ تم جیسے لوگوں کے منہ سے لفظ وعدہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے تمہارے سامنے آ کر میں بھی بھول گیا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ٹونی نے پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا اور اسٹول پیروں تلے سے نکال دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگلے ہی لمحوں میں آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ جب تک جسم ڈھیلا نہیں پڑ گیا شبیر نے عقب سے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیے تو نصیر کے جسم کو دو چار سے پھر وہ ڈھیلے ڈالے انداز میں رسی پہ جھولنے لگا۔ اس کسی حد تک مسک سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس کا وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا جس میں اس نے اپنے وہ دو جرائم قبول کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ ضمیر کی اذیت سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہے۔ میں نے ٹونی کو اشارہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے انتظار میں وحید اور اس کے بیٹے کو اپنی گاڑی میں ساتھ لیے وہاں سے تھوڑی ہی دور ایک مارکیٹ کے سامنے موجود تھا۔ میرے اشارے یہ تھا کہ اسے ریڈیو پر پیغام دے دیا جائے تاکہ وہ سیٹھ وحید یہاں آ جائے۔ ہمارا وہ آدمی پیغام ہی کا منتظر تھا۔ ٹونی کے ریڈیو کے ذریعے پیغام دے کر چند لمحوں میں ہی واپس اس کے تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سیٹھ وحید اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے اندر آ گیا۔ سامنے ہی چھت کے کنڈے میں رسی سے لٹکی ہوئی لاش دیکھ کر وہی نہیں اس کا جوشیلا بیٹا بھی خوفزدہ سا ہو گیا۔ وحید صاحب، یہ ہے رخشندہ کا قاتل، میں نے لٹکی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے خود بھی عجیب سا محسوس ہوا۔ میرے انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں کسی پارٹی میں کسی شخصیت سے سیٹھ وحید کا تعارف کرا رہا ہوں۔ ان کی بیٹی کا اصل نام رخشندہ تھا۔ نشاد اس نے اپنا فلمی نام منتخب کیا تھا۔ اسٹوڈیو میں مشہور بیبی کے نام سے ہو گئی تھی۔ گو کہ لڑکی کے نام تو 3 تھے مگر فلمی دنیا میں وہ 3 میں تھی نہ 13 میں۔ آپ نے اسے تلاش بھی کر لیا اور اس کے ساتھ انصاف بھی کر دیا۔ سیٹھ وحید کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ کبھی لاش کو دیکھتا اور کبھی میری طرف۔ لاش کی گردن کچھ لمبی ہو گئی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے وحید صاحب، میں نے نصیر نواز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انسان خود اپنے اعمال کے ہاتھوں انجام تک پہنچتا ہے۔ اس بیچارے نے تو ضمیر کی خلش سے مجبور ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ میں نے نصیر نواز کا نامہ خودکشی اٹھا کر سیٹھ وحید کی طرف بڑھا دی۔ اس نے بڑی توجہ سے خط پڑھا۔ اس کا بیٹا بھی گردن آگے کیے خط پر ہی جھکا رہا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا اور لاش بدستور کمرے کے وسط میں جھول رہی تھی۔ سیٹھ وحید نے خط پڑھ کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور اگلے لمحے ہم سب نیم دائرے میں لاش کے گرد کھڑے رہے اور اس کے مسک شدہ چہرے کو دیکھتے رہے۔ پھر میں نے سب کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیو وے میں پہنچ کر سیٹھ وحید یکدم رک کر میرا ہاتھ تھام کر والہانہ انداز میں چومتے ہوئے بولا، میں آپ کو مان گیا چودھری صاحب، آپ ہر لحاظ سے بہت بڑے آدمی ہیں۔ میرا آپ پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ مجھے کبھی خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ ضرور ضرور، میں آپ کے جذبات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے مربیانہ انداز میں اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، میں ASI شریف سیال کو معقول انعام دوں گا جس نے در حقیقت آپ سے متعارف کرایا۔ وہ بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے بے نیازی سے کہا، ویسے وہ بیچارہ واقعی انعام کا مستحق ہے۔ میرا بھی یوں ہی بلا وجہ اسے کچھ نوازنے کو دل چاہتا ہے۔ میں اس کے انداز و اعتبار دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر بہت محظوظ ہوتا ہوں۔ پولیس میں ہے مگر شریف آدمی ہے۔ پولیس میں شرفاء کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ مجھے تو اکثر شریف آفیسر سے ہی پالا پڑا ہے۔ وہ بولا، میں آپ کو خوش قسمتی کہوں گا، گو کہ اس سلسلے میں تجربہ میرا بھی کچھ ایسا برا نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم وہاں سے رخصت ہو لیے۔ سب گویا اپنا اپنا ضروری کام انجام دے کر مطمئن و مسرور واپس جا رہے تھے۔ واپسی میں میں نے اپنی گاڑی انٹرکان کے عقب میں واقع کچی بستی کی طرف موڑ لی۔ گاڑی ایک جگہ چھوڑ کر کچھ فاصلہ پیدل طے کر کے میں ایک گھر کے دروازے پر پہنچا۔ وہ سجاد نسیم کا گھر تھا جس کے کام سے نصیر نواز کا نام برسوں چمکا تھا۔ میری دستک کے جواب میں دروازہ تھوڑا سا کھلا اور انہی 2 اداس آنکھوں نے باہر جھانکا جن میں بلا کی کشش تھی۔ ان آنکھوں میں اب ستارے جلملا اٹھے تھے مگر اداسی کا رنگ پھر بھی اپنی جگہ برقرار تھا۔ یہ اداسی ان آنکھوں کا ایک حصہ تھی اور یہی ان آنکھوں کا حسن بھی تھی۔ بعض آنکھوں میں اداسی اسی طرح بھلی لگتی ہے جس طرح اونچی چھتوں والی پرانی عظیم اور پرشکوہ عمارتوں کے طاقوں میں
رکھے ہوئے دھیمے دھیمے جلملاتے ہوئے چراغ مجھے دیکھ کر اس کی پلکوں کی جالیں گر گئیں اور گھر کا دروازہ کھل گیا۔ رخساروں پر شفق اتر آئی۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دیا۔ ان کی بیٹھک میں جانے کے لیے صحن میں ہی داخل ہو کر الٹے ہاتھ مڑنا پڑتا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے مجھے سلام کیا۔ ہونٹ لرزے مگر آواز برآمد نہ ہوئی۔ وہ شاید سلام کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ شاید شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی شادی کے لیے میں نے اس کے باپ کو 1.25 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ اچھا ہی ہوا اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ میں اس کے منہ سے شکریہ کا کوئی لفظ سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ واقعی ایک حد درجے شریف اور شرمیلی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے رخساروں پر شفق اتر آئی تھی۔ اندر قدم رکھنے سے پہلے میں نے پوچھ لینا بہتر سمجھا، سجاد نسیم صاحب گھر پر موجود ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھنسی پھنسی سی آواز میں بمشکل بول پائی، آپ بیٹھیے میں انہیں بھیجتی ہوں۔ اس نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا۔ صحن سے گزرتے وقت میں نے دیکھا وہاں چارپائیوں پر رنگ برنگے اور زرق برق جوڑے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ شاید اس وقت جوڑوں پر کچھ ٹانک رہی تھی۔ جب میں نے دستک دی، بیچاری اکیلی خود ہی اپنا جہیز تیار کر رہی تھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اسے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی دیکھنا نصیب ہو۔ میں بیٹھک میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ سجاد نسیم گویا ہانپتا کانپتا سا وہاں پہنچا اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے تقریباً دوہرا ہو گیا۔ انتہائی ممنونیت سے وہ بولا، آپ خود کیوں زحمت کرتے ہیں چودھری صاحب؟ کسی ملازم کو بھیج کر مجھے بلوا لیا کریں، میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ فون میرے ہاں ہے نہیں، ورنہ آپ فون کر کے مجھے طلب فرما سکتے تھے۔ اب آپ خود تشریف لائے ہیں، کتنی بڑی زحمت کی ہے آپ نے۔ وہ یوں ہاتھ ملنے لگا گویا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میری مدارت کے لیے کیا کرے۔ ان ہاتھوں کو چھوڑیے سجاد صاحب، میں نے ملائمت سے کہا۔ میں آپ کو ایک ضروری اطلاع دینے آیا تھا، نصیر نواز نے خودکشی کر لی ہے۔ میں اپنی بات جلد سے جلد کہہ کر وہاں سے رخصت ہونا چاہتا تھا، لیکن سجاد تو اتنا ہی سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر دہشت زدگی کے سے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ یوں دم سے ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کی ٹانگوں کی جان نکل گئی ہو۔ اس لیے مجھے مزید کچھ کہنے کے لیے توقف کرنا پڑا۔ اخبار میں تو نہیں آئی یہ خبر، خاصی بڑی اور اہم شخصیت تھا وہ۔ آخرکار سجاد کے حلق سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی، اخبار میں تو کل یا پرسوں آئے گی یہ خبر۔ میں نے کہا، میں تو آپ کو اس سے پہلے خبردار کرنے آیا ہوں کہ اب آپ فلم انڈسٹری میں اس کی جگہ لینے کے لیے تیار رہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ اور چونکا۔ مطلب یہ کہ پولیس کو اس کی لاش کے قریب اس کا آخری خط بھی ملے گا، جس میں اس کا یہ اعتراف بھی شامل ہوگا کہ وہ کس طرح آپ سے کہانیاں لے کر آپ کا استعمال کرتا رہا۔ سجاد نسیم نے ایک بار پھر خوفزدہ لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ کہیں پولیس مجھ پر تو اس کی موت کے سلسلے میں کوئی شبہ نہیں کرے گی؟ ایسا بھلا کیوں ہونے لگا؟ میں نے تیزی سے کہا، اس کی اپنی تحریر میں اس کے خط کے ساتھ اعتراف نامہ موجود ہوگا کہ وہ خودکشی کر رہا ہے۔ آپ پر بھلا کوئی کیوں شبہ کرنے لگا؟ آپ تو بہت ہی ڈرپوک آدمی ہیں سجاد صاحب۔ غریب اور کچلا ہوا آدمی عام طور پر ڈرپوک ہی ہوتا ہے چودھری صاحب، وہ بے چارگی سے بولا۔ اپنے اندیشوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیجیے، آپ کا خوف بالکل بے جا ہے۔ اگر کوئی بات ہو بھی تو بھلا میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ اوہ معاف کیجیے گا، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اب مجھے آپ جیسی شخصیت کی سرپرستی حاصل ہے۔ اس نے طمانینت کی گہری سانس لی، اس کے چہرے سے یک لخت ہی خوف غائب ہو گیا۔ عجیب ہی آدمی تھا وہ بھی۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میں اصل میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ جو ہی یہ خبر سامنے آئے گی کافی ہلچل مچے گی اور یعنی نصیر نواز کے پسے پردہ رہنے والی اصل شخصیت کو تلاش کیا جائے گا۔ ایک تو اس کام کی کوالٹی کی وجہ سے بھی جو آپ اب تک انڈسٹری کو دے چکے ہیں، دوسرے اس لیے بھی کہ انڈسٹری میں یک لگتی فلمی مصنف کے شعبے میں ایک ایسا خلا پیدا ہوگا جسے فوری طور پر کوئی بھی دوسرا مصنف پر نہیں کر سکے گا۔ یہ کمی آپ کو خود ہی پوری کرنی ہوگی، آپ کی اپنی کمی، اس کے لیے تیار رہیے گا۔ نصیر نواز نے جس نئی فلموں کے لیے کنٹریکٹ کیے ہوں گے، لیکن جن کے لیے آپ نے ابھی اسے کہانی نہیں دی ہوگی یا جن کہانیوں کے صرف آئیڈیاز سنائے گئے ہوں گے، ان سب پر اب تیزی سے کام شروع کر دیجئے۔ مایوسی اور دل گرفتگی کے دور سے نکل آئیے۔ آپ کا جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا، اب ایک ہنگامہ خیز مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اب آپ ہی نصیر نواز ہوں گے۔ کیا واقعی؟ اس کی دھندلائی
بھرائی ہوئی آنکھوں میں ان گنت بولے بسرے خواب جاگ اٹھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کیا واقعی میں فلمی دنیا کا سٹار رائٹر ہو جاؤں گا؟ بے شک اب آپ کو یقین کر ہی لینا چاہیے، میں نے کہا۔ مجھے اصل میں اسی لیے تو آپ کے پاس احتیاطاً پہلے ہی آنا پڑا کہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچیں اور آپ بوکھلاہٹ میں نہ جانے کیا کہہ دیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ انکار ہی کر دیں کہ نہیں صاحب، میں تو نصیر نواز کو کہانیاں لکھ کر نہیں دیتا تھا۔ ہاں، مجھ سے یہ بھی بعید نہیں تھا، اس نے تسلیم کیا۔ یوں آپ اپنی دلدل سے نکلنے کا ایک اور موقع ضائع کر دیتے، اور ایسے سنہری مواقع انسان کو بار بار نہیں ملتے۔ میں نے کہا اب آپ ایسا کیجئے گا کہ نصیر نواز کی خودکشی کا معاملہ منظر عام پر آتے ہی اسٹوڈیو میں میرے فلم بزنس کے انچارج آفاق احمد سے مل لیجئے گا۔ وہ آپ کے لیے باقاعدہ کسی پریس کانفرنس وغیرہ کا اہتمام کر کے مناسب وقت پر آپ کو پریس کے تمام لوگوں اور پروڈیوسروں، ڈائریکٹروں وغیرہ سے متعارف کرا دے گا، اور اس اسکینڈل کا پس منظر بھی جس حد تک مناسب سمجھیے گا بتا دے گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ میں گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضور؟ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ آپ ہمیں شرف میزبانی بخشے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ سارا چائے وغیرہ تیار کر رہی ہوگی، آپ کے شایان شان تو نہیں ہوگی، لیکن جس طرح آپ نے پہلے ہمارا مان رکھا تھا اسی طرح پھر عزت افزائی فرما کر ہی جائیے۔ اس کے لہجے میں ہزار التجائیں سمٹ آئیں۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے خوش دلی سے کہا ایک تو آپ اتنے انکسار سے بھرپور اور تکلف سے بوجھل الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن تمام تر شرمندگی کے باوجود اس وقت میں رکوں گا نہیں۔ میں آپ کی چائے سے ضرور لطف اندوز ہوتا، لیکن میں نے آفس میں کچھ لوگوں کو ملنے کے لیے وقت دیا ہوا ہے۔ ویسے خواہ میں آفس کے لیے کتنا ہی لیٹ ہو جاؤں، کتنے ہی دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں، لیکن کسی کو وقت دے کر میں ایک منٹ لیٹ ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں اس کے مزید اصرار پر معذرت کرتے ہوئے آخر کار وہاں سے نکل ہی آیا۔ آفس پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ہماری آفس بلڈنگ کے نچلے ہال میں ہمارا ایک سپروائزر اور چند کارکن کسی چیز کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ ذرا قریب جا کر اندازہ ہوا وہ تقریباً 6 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا پارسل سا تھا۔ اس پر سفید کینوس چڑھا ہوا تھا، بڑی عمدگی سے پیک کیا گیا تھا۔ مجھے قدرے حیرت ہوئی کہ ہمارے آفس بلڈنگ میں اتنا بڑا پارسل کہاں سے آ گیا تھا۔ مال وصول کرنے یا ارسال کرنے کے لیے شہر کے دوسرے مقامات پر ہمارے گودام اور ہال وغیرہ موجود تھے جو اس قسم کے کاموں کے لیے مخصوص تھے۔ آفس بلڈنگ میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہاں کبھی اس قسم کے پارسل یا کارٹن وغیرہ نظر نہیں آتے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سب لوگ مؤدبانہ انداز میں سلام کر کے ادھر ادھر ہو گئے۔ وقت کا حساب لینے پر آ گیا تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آپ ایک سرکاری افیسر کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس پر بھی آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ وہ بولا آپ اس قسم کی بچکانہ باتوں کے جواب دینے کے لیے میرے گروپ آف کمپنیز کو وکیلوں کی ایک بہت بڑی سینڈیکیٹ کی خدمات حاصل ہیں، جس میں بڑے نامی گرامی وکیل اور ریٹائرڈ جج وغیرہ شامل ہیں۔ میں نے کہا اس لیے اس بات کو تو ایک طرف اٹھا رکھیں، آپ سے میں جو اصل بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے انسپیکٹر صاحب۔ میں نے ایک گہری سانس لی کہ آپ سے میری پچھلی ملاقات بھی کچھ زیادہ خوشگوار حالات میں نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا تاثر لیا تھا۔ میں آپ جیسے دیانتدار اور جرأت مند پولیس افسروں کا قدردان ہوں، لیکن دیانتداری کو دیانتداروں ہی کے خلاف ہتھیار مت بنائیں۔ نعیم صاحب، اگر آپ ایک دیانتدار آدمی ہیں تو میں بھی اصول پرست آدمی ہوں۔ وہ خاموش تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا میری عمر آپ سے زیادہ نہیں ہے انسپیکٹر، لیکن تجربات شاید زیادہ ہوں۔ ہماری سوسائٹی بڑی عجیب ہے، اس میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو بہت اچھے ہوں گے، لیکن آپ کو کسی وجہ سے وہ شکوک و شبہات کی دھند میں لپٹے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بہت برے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو کسی بہت اونچے سنگھاسن پر بیٹھے ملیں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے، پاؤں چاٹ رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کا اصل روپ جان لیں تو آپ کو قے آ جائے گی اور آپ کا دل چاہے گا ان کی تکہ بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلا دیں، اور یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن کم از کم ان دونوں قسموں کے انسانوں میں امتیاز کرنا تو سیکھیں۔ وہ بدستور خاموش تھا۔ میں تیزی سے بولتا چلا گیا، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ جیسے افیسروں کی نوکری لمبی ہو، لیکن اگر آپ غلط نمبر کی اینک لگا کر چلیں گے تو قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں گے اور آخر کار آپ کا سفر مختصر ہو جائے گا۔ کسی موڑ پر
تھک کر بیٹھنا پڑے گا۔ میں اس ملک کے چند بزنس میگنیٹس میں سے ایک ہوں اور اس وقت میرے آفس میں جاپان کی ایک بہت بڑی کمپنی کے نمائندے بیٹھے ہیں۔ میں نے اس بات کا بہت سخت برا منایا ہے کہ ایک پولیس انسپیکٹر محض ایک گمنام اطلاع پر بغیر کسی سرچ وارنٹ کے، بغیر یونیفارم کے اس وقت میرے ہیڈ آفس کی تلاشی لینے کے ارادے سے چلا آیا۔ میں آپ کو صرف قانون کے احترام کے نام پر معاف کر رہا ہوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ ایک کرپٹ آفیسر نہیں ہیں، لیکن صرف آپ کے اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پلیز آئندہ ایسی کوئی حماقت مت کیجیے گا۔ میں اس بات کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ اس نے نہایت تحمل سے میری تقریر سنی تھی۔ وہ اب بھی خاموش رہا، اس نے ریسیور بھی نہیں رکھا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے کہا، آپ سادہ لباس میں تھے، اگر مجھے بھی اپنی طرح ایک آدمی سمجھ کر دوستانہ انداز میں آئے ہوتے تو میں محض آپ کی دل کی تسلی کے لیے آپ کو پوری بلڈنگ کا معائنہ کرا دیتا، لیکن جس انداز میں آپ تلاشی لے رہے ہیں، اب میں مربت کے اس مظاہرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ جا سکتے ہیں، خدا حافظ۔ سنیے وہ جلدی سے بولا۔ اب اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا، اس میں افسرانہ تحکم نہیں تھا۔ میری ملازمت زیادہ نہیں ہے، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے مجھ سے کبھی کبھار غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں میری بدنیتی کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر میری آمد ناگوار گزری ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن فرض کر لیجئے میں دوستانہ انداز میں آیا ہوں اور محض تسلی دینا چاہتا ہوں۔ دل کی تسلی کے لیے مجھے اس عمارت پر ایک نظر ڈال لینے دیجئے۔ وہ نوجوان تھا، لیکن ضرورت پڑنے پر جذباتیت اور جھوٹ سے گریز کرنے کا ہنر اسے خوب آتا تھا۔ وہ ہر حال میں اپنا مدعا پورا کر کے جانا چاہتا تھا۔ اس نے اب جو انداز اختیار کیا تھا وہ میرے لیے قابل قبول تھا۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر محض دل رکھنے کے لیے اس کی فرمائش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ نوجوان اور دیانتدار تھا، معاشرے کے بارے میں یقیناً کچھ اچھے خواب دیکھتا تھا۔ ان خوابوں کی تعبیر تلاش کرنے کے لیے گو کہ ابھی اسے مناسب راستہ نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر بھی ایسے نوجوانوں کی دل شکنی کرنا مجھے زیادہ پسند نہیں تھا۔ اگر یہ ایک دوستانہ درخواست ہے تو میں اسے مان لیتا ہوں، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، محض اس لیے کہ تمہیں احساس ہو جائے تم اپنے ذہن میں میری جو تصویر تیار کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ تم میرے دفاتر پر ایک نظر ڈال سکتے ہو، لیکن کسی کو قطعاً یہ احساس نہ ہونے پائے کہ تلاشی لے رہے ہو۔ خصوصاً میرے کمرے میں آتے وقت تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی بے حد قریبی دوست ادھر سے گزرتے وقت بس یوں ہی دعا سلام کرنے آ گیا ہے۔ آپ مطمئن رہیے، آپ کو قطعاً کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ ایک درمیانی راستہ ہے، آپ کے ذہن میں بھی کوئی کشیدگی نہیں رہے گی اور میرا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا۔ وہ اس حال سے بھی مطمئن معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور واپس آ کر بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ انسپیکٹر نعیم کافی دیر بعد میرے کمرے میں آیا۔ اس نے حرف بے حرف میری ہدایت پر عمل کیا۔ کسی کو شبہ تک نہیں ہو سکا کہ اس کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ کھڑے پیروں واپس چلا گیا۔ خورشید جہاں کی لاش کے بارے میں میرے ساتویں حصے نے مجھے بر وقت ہی خبردار کیا تھا اور اسے دفتر سے روانہ کر دینے کا میرا فیصلہ درست ہی ثابت ہوا تھا۔ گو کہ پارسل کی شکل میں اس کی موجودگی میرے لیے کوئی ایسی خاص الجھن پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اسے روانہ کرنے میں محض اس لیے عجلت کی تھی کہ ایک کاروباری آدمی کے دفتر میں کسی بھی لاش کا پایا جانا اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد جاپانی پارٹی رخصت ہو گئی۔ ان سے دوسرے روز ہلٹن میں لنچ پر ملاقات کے لیے وقت مقرر ہوا تھا۔ اس ملاقات میں مزید تفصیلات طے ہونا تھی۔ انہیں رخصت کر کے میں دوبارہ آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میرے ڈائریکٹ ٹیلی فون کی گھنٹی باجی اٹھی۔ یہ ٹیلی فون کیتھرین نہیں ملاتی تھی، اس کا اندراج ڈائریکٹری میں بھی نہیں تھا، اس کا نمبر چند خاص لوگوں ہی کے پاس تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک شناسا آواز سنائی دی، وہی پر اسرار اور گنجیلی سی آواز جس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے قاصر رہا تھا کہ کسی غیر ملکی کی ہے یا اپنے ہی کسی ہم وطن کی۔ بہرحال اردو وہ بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ بولتا تھا، نام کی جگہ صرف ریڈ ڈاٹ کے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے تصدیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں کون بول رہا ہوں، بلکہ میرے ریسیور اٹھاتے ہی کہا، ہمارا بھیجا ہوا تحفہ پسند نہیں آیا جو فوراً ہی غائب کر دیا؟ مجھے تمہارے ہی فون کا انتظار تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے معلوم تھا کہ کوئی بھی ٹاٹ پونجیا حرکت کرنے کی بعد تم شیخی خوروں والے انداز میں فون ضرور کیا کرتے ہو۔ کیا کریں، ہم جیسے گھٹیا لوگ جب تک
تم جیسے کسی اعلیٰ حضرت سے بات نہ کر لیں، چین سا نہیں آتا۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولا، کہاں بھیج دیا پارسل؟ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں نے اسے غائب کر دیا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں بھیجا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اسے کہاں بھیجا جائے گا، ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ انسپیکٹر نعیم اسے دریافت کر پاتا ہے یا نہیں، اور اسے ہم نے تمہاری بلڈنگ سے خالی جاتے دیکھا۔ مجھے اس کی بات کا پوری طرح یقین نہیں تھا، عین ممکن تھا کہ ریڈ ڈاٹ کے کسی آدمی نے ٹونی اور شبیر وغیرہ کا تعاقب کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن جب میں نے ٹونی کو ہدایت کر دیتا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہ کرنے پائے تو اس کا تعاقب کرنا موت کا تعاقب کرنے کے مترادف ہی ہوتا تھا۔ کیا انسپیکٹر نعیم تمہارا آدمی ہے؟ میں نے اچانک ہی پوچھا۔ کاش وہ ہمارا آدمی ہو سکتا، وہ آہ بھر کر بولا، کم وقت بالکل ہی بکاؤ نہیں ہے۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اس کی ایمانداری سمیت ہی تمہاری دم میں پٹاخے کی طرح باندھ دیں تاکہ تم بلبلاتے پھرو، بھاگتے پھرو۔ اتنے چھوٹے موٹے پٹاخوں سے میں دوڑتا پھروں گا؟ میں نے گویا برا مناتے ہوئے کہا، مجھے دوڑانا ہی ہے تو میری دم میں کوئی بم وغیرہ باندھو۔ وہ بھی باندھ دیں گے، وقت تو آنے دو۔ اس نے بڑی شفقت سے کہا، ابھی تو تم سے تعارف کے ابتدائی مراحل چل رہے ہیں۔ یار دیکھو میری بات سنو، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم بہت باتیں کر چکے ہو، میں بھی بہت معروب ہو چکا، کافی سسپینس بھی پیدا ہو چکا۔ اب بتا ہی دو آخر تم کون ہو، یہ ریڈ ڈاٹ کیا ہے، تمہارے مقاصد کیا ہے؟ میرے ساتھ یہ بے مقصد سی چھیڑ چھاڑ جاری رکھنے سے تمہارا کیا حاصل ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے کسی سوال کا جواب تو دے دو، اب تو مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی ہے۔